حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، اور یہ حدیث سیاستہ میں جامع ترمذی میں موجود ہے کہ میرے صحابہ، میں تم میں دو چیزیں ایسی جو ثقل ہیں، وزن ہیں بہت، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان کے ساتھ رہو گے، تمسک رکھو گے، تو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، اپنے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ لن تدلو، تمہارا تعلق ان دو ثقل سے رہا تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ بہت سے لوگ تبصرہ کرتے ہیں، اپنے اپنے نظریات بیان کرتے ہیں۔ میں صرف ایک کلمے کی بات کروں گا آپ کے سامنے کہ رسول پاک نے جب فرمایا وہ دو ثقل کیا ہیں، تو کیا ہیں وہ ثقل؟ ایک فرمایا میری آل ہے اور ایک قرآن پاک ہے۔ فرمایا قرآن پاک سے اور میری آل سے تمہارا تمسک رہا نا، تمہارے ہاتھوں میں دامن رہا ان کا، اور تم ان کے پیچھے چلے، ان کے احکام مانے، تو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ اچھا، آج کل لوگ ظلم پہ آئے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو یہ سوچ رہے ہو کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا حضور نے یہ جو فی کم فرمایا کہ تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو یہ کون تھے جن میں حضور چھوڑ کر گئے؟ میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے، فی کم، تم میں چھوڑ رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں دو ثقل تم میں۔ کوئی صاحب علم مجھے بتائے یہ کم کے مخاطب کون ہے؟ کن کے پاس چھوڑ رہے تھے حضور؟ بولو گے کون ہے؟ آپ تھے، یعنی جن میں چھوڑ کے جا رہے تھے یہ کون تھے؟ تو صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم اہل بیت کے ساتھ رہے تو میں محمد تمہیں تسلی دیتا ہوں میرے صحابی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کہہ رہے ہیں، اور حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی آل بھی، اہل بیت بھی اور قرآن بھی، اور ایک دوسرے سے شان میں بڑے ہیں یہ۔ ہاں، اور اگر تمہارا تعلق میرے اہل بیت سے رہا اور قرآن سے رہا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو کہ یہ جو فیکم حضور نے فرمایا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ کسے فرمایا؟ تو صحابہ کو ہی فرمایا۔ تو کملیو پھر دوہرا رہا ہوں، یہ کسے فرمایا؟ تو صحابہ کو ہی فرمایا۔ تو کملیو تقریر سوچ کے کیا کرو، جن کا دامن ہاتھ میں ہو تو صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، ان کو حضور فرما رہے ہیں تم اہل بیت کے ساتھ رہنا۔ اور یاد رکھو صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہی رہے، مگر کسی بھی تعویل سے جب اختلاف شروع کیا اس دن سے پھر امت کبھی اتفاق سے نہیں بیٹھی۔ یہ نوٹ کرنا، یہ بات بے شک تعویل سے کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس بات پر، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا جب تعویل سے بھی ان کے ساتھ اختلاف ہوا تو مٹا نہیں۔ پھر جو قیامت تک چلیں گے تو روشنی ہوگی۔ جو سرکار فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب یہ کس مقام پر کہا؟ میدان عرفات میں کہا، نویں ذی الحجہ کو کہا، نقشہ موقع واردات بنائیں، نویں ذی الحجہ ہو، میدان عرفات ہو۔ حج کا یہ وہ موقع ہے، آج ہی بندہ اگر صبح کے طلوع ہونے سے، طلوع سار سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے نہیں، سب کام کیے، آج جاتا رہا ہے، حج نہیں ہو سکتا، حج اس کو آئندہ سال کرنا پڑے گا۔ یہ رکن یقین ہے حج کا۔ اس مقام پر اس لیے کہا کہ آج پوری دنیا کا چیدہ چنیدہ برگزیدہ ہر انسان یہاں موجود ہے۔
میرے تمام سینئر صحابہ کرام موجود ہیں، سابقین اولین موجود ہیں، جنہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے وہ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، حاضرین بدر موجود ہیں، اور حاضرین حدیبیہ موجود ہیں، بڑی بڑی شانوں والے صحابی موجود ہیں۔ آج ہر ایک کی کوشش تھی کہ سرکار کا یہ حج ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، سارے کوشش سے پہنچے ہوئے ہیں تاکہ اس وقت بات کی جائے تو پوری قوم تک بیک وقت پہنچ جائے۔ جب یہ سرکار اس وقت فرما رہے ہیں جس وقت کہ آپ اونٹنی پر ہیں، اونٹنی عذبہ آپ کی اونٹنی ہے جس پر آپ سوار ہیں، تو اس پر سوار ہو کے بات کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی ممبر چھوٹا ہے، اونٹنی کے کجاوے پر بیٹھ کے بات کروں گا تو زیادہ دور تک جائے گی، تو اس اونٹنی پر بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ کرتا کیا ہوں؟ میں تمہیں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں مخاطب کون ہے؟ ابوبکر صدیق مخاطب ہے، فاروق اعظم مخاطب ہے، عثمان غنی مخاطب ہے، عشرہ مبشرہ مخاطب ہے۔ چھوٹی چھوٹی کا کوئی آدمی جو امت مسلمہ میں اپنا مقام رکھتا ہے وہ ان میں موجود ہے۔ کسی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ اتنے سے اکابر صحابہ موجود ہوں گے، ان سے وابستہ رہنے سے کیوں پوری ہدایت نہیں مل سکتی؟ کہا یہ میری اپنی پالیسی ہے، اس کو میں جانتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے۔ میرے قواعد کے مطابق یہ وہ صدیق کے لیے بھی ضروری ہے، عمر فاروق کے لیے بھی ضروری ہے، عثمان غنی کے لیے بھی ضروری ہے، عشرہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہر آدمی کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس کو سب کو کہتا ہوں تم نے یہ پابندی کرنی ہے، تو صف اول کے جو لوگ ہیں وہ اگر اس کے پابند ہیں کہ اس چیز کی پیروی کرے جو آج سرکار چھوڑ کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ کیا شان ہے۔ تو بتایا وہ کیا چیز، کیا بتائی ایک چیز ہے لیکن تفسیر کے وقت دو چیزیں بتلا دی کہ کتاب اللہ ہے وہ اطرتی آل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری گھر میں رہنے والے میرے اقربا ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے کو یہ دو ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک ہے۔ ان دونوں کو ملا کے رکھو گے اے ابوبکر صدیق آپ کو بھی ہدایت کی پوری ضمانت مل جائے گی، اے فاروق اعظم آپ کو بھی ہدایت کی پوری ضمانت مل جائے گی، عثمان غنی عشرہ مبشرہ تم سب کو ہدایت کی پوری ضمانت مل جائے گی۔ جس وقت آل بیت اور قرآن آپ کے پاس ہوگا آپ ان سے وابستہ ہوں گے۔ متمسک بھی ہی کیا ہوگا، کس سے تمسک کرنا ہوگا؟ کہ آل بیت سے اور قرآن سے۔ کس کو کرنا ہوگا؟ پوری امت کو کرنا ہوگا۔ اس میں سے کوئی مستثنا ہے؟ کہ کوئی مستثنا نہیں، ہر ایک پابند ہے۔ ان سے وابستہ رہے تو ہدایت ملے گی، اگر ان سے جدا ہو تو ہدایت نہیں مل سکے گی۔ سرکار نے جب اعلان فرمایا میدان عرفات میں انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بلند پایہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حدیث کا مضمون اتنی مرتبہ لوگوں نے تکرار کیا ہے کہ پرانا سا لگتا ہے، پرانا نہیں ہے۔ جب سرکار چلنے لگے اس وقت دنیا کو احساس ہوا کہ اب ہماری رہنمائی کون کرے گا، اب ہماری صحت دین کی ضمانت کہاں سے ملے گی، اب ہمیں سچے دین کی اتھینٹیکیشن کون کرے گا۔ سرکاری دوار میں اللہ فرمایا گھبراؤ نہیں، میں دو بلند پایہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ احدہما کتاب اللہ، ایک ان میں سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی۔ قرآن پر اتنی تاکید نہیں کی، 3 مرتبہ آل بیت کے بارے میں اس بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تاکید کس بارے میں کی جاتی ہے؟ جس بارے میں خدشہ ہو۔ سرکار کو پتہ ہے کہ قرآن کے منکر اتنے نہیں ہوں گے جتنے آل بیت کے منکر ہوں گے، اس لیے ذرا تاکید سے بات کروں۔ اب جو قرآن مجید بھی پورا ہوا ہے، اس کے احکام بھی پورے ہو آئے، تو عرض خدمت ہے جس وقت قرآن کی تکمیل ہو چکی اس وقت حضور نے اپنی آل بیت کا ذکر کر کے جب بتایا تو کہا اس کے بعد یہ آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم، آج ہم نے
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں کانٹیکٹ سمجھ میں آئے تو بات سمجھ آتی ہے. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یعنی قرآن کے تکمیل سے اور آل بیت رسول کی ضرورت سے، یعنی دونوں یہ چیزیں ملیں گی تو ہدایت پوری ہوگی. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی تو ہدایت مکمل نہیں ہوگی. اکیلے قرآن سے ہدایت تلاش کرنے والا غلطی پر ہے. جب تک آل بیت رسول سمجھ نہیں ہوں گے. اس جگہ فرمانا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی قرآنیت اور وہی الہی ہونے کے تکمیل کے ساتھ آل بیت کی عظمت کا جو راز کھلا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. یہ بات اچھی نہیں سمجھے. اور کہا کہ ما تمسکتم بما لن تضلوا من بعدی ابدا، جب تک ان دونوں کے ساتھ تم وابستہ رہو گے. دونوں سے کیا مراد؟ قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی. جو قرآن کو تو سمجھے یہ دین کا بڑا بنیادی حصہ ہے، اہل بیت کو بلا ضرورت سمجھے. اس نے سرکار کی بات سمجھی ہے؟ اس نے سرکار کی بات نہیں سمجھی. دوسرا کب کا دوسرا اس وقت کیا جو آپ غدیر خم پہ تشریف لائے. یہ غالباً 12 یا 14 یا 18 کے ایر پھیر میں یہ ایام تھے، وہاں اکٹھے ہوئے. عرفات میں اس اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ آل بیت کے مطلب اعلان کیا، عرفات میں کیا ضرورت تھی؟ کہ دراصل جتنے بھی حج کے ارکان ہیں ان میں اور کوئی بھی رہ جائے اس کا کوئی نہ کوئی کمپنسیشن کا سسٹم ہے کہ وہ کر کے وہ حج پورا ہو سکتا ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کو طلوع سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اگر نہ ٹھہر سکے تو یہ حج اس کا ضائع ہو گیا ہے، آئندہ سال اس کو کرنا پڑے گا، یہ قضا ہو گیا. اس کا مطلب کیا؟ جو بھی مسلمان شعور رکھتا ہے، وقت ہے اس کے پاس، وسائل ہیں اس کے پاس، تو وہ سال میں ایک مرتبہ وہاں حاضر ہونے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. تو آج پوری دنیا کے دانشور، مجتہدین، علماء، صوفیاء، صحابہ کرام اور ان سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ میدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے. آج آل بیت کی عظمت کا اعلان کر دو تاکہ ہر ایک تک بات پہنچ جائے. اگر کسی ملک سے کوئی بندہ اکا دکا آیا ہوا تو واپس جا کے اپنی قوم کو بتلا سکتا ہے کہ آج سرکار نے یہ بات سنائی. اتنے بڑے جمع غفیر کا انتظار کرنا، اس کا مطلب بات کو پوری طرح سے پوری امت میں پھیلانا ہوگا. اگر سب کی ضرورت کی چیز نہ ہوتی تو سرکار اکیلے کسی سے بات کر دیتے. اکیلے سے بات نہیں کی، جمع غفیر میں بات کی، جس کا مطلب کسی کا بھی بیڑا اس کے بغیر پار نہیں ہوگا. دوسرا، غدیر خم پر بھی سرکار واپس آئے کعبہ شریف سے، تو یہاں وہ سرکار کے صحابہ کرام صف اول کے جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین. مخاطب اس کا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق ہے کہ نہیں؟ عثمان غنی ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں میں تمہیں ابو بکر صدیق چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کہنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ نہ کہنا اے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عشرہ مبشرہ، مہاجرین و انصار تم آئے ہو، میں تم میں 2 بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس میں قرآن اور آل بیت کے سوا کسی دوسری چیز کا وجود ملتا. اس کا مطلب یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی ضرورت کی چیز تھی. وہ کہتے ہیں سرکار کو میں نے خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو ایک اہم خطبہ دیے تھے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے. اس خطبہ کا نام ہے غدیر خم کا خطبہ، کیونکہ ایک پانی کا چشمہ تھا اور پانی کا چشمہ جہاں پہ تھا اس جگہ کا نام خم نام تھا، تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ غدیر خم کا خطبہ مشہور ہو گیا. اور اس خطبے کو سامنے لانا نہایت ضروری اس وجہ سے ہے کہ اکثر لوگ جو ہے جان بوجھ کر کے اس حدیث کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. میں جاؤں گا لیکن تم لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تمہارے لیے بندوبست کر کے جاؤں گا. اب بندوبست میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہدایت، تو وہ اس کا بندوبست کر کے جاؤں گا. فَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، تو میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں تو جا رہا ہوں لیکن اپنے پیچھے 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ،
اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے. تو کتاب اللہ میرے پر نازل ہوئی ہے، جمع کر کے میں تم کو ٹرانسفر کر کے جا رہا ہوں، اور اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، تو یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو ایک تو کتاب اللہ ہو گئے، اس کی اہمیت واضح ہو گئے. دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَهْلُ بَيْتِي. جب جنگ جمل ہوئی تھی، تم کس پارٹی میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے تھا تو میں شروع سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارٹی میں، لیکن جب میں سامنے سے آتے دیکھا ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام المومنین کو، تو میں ہل گیا تھوڑا سا کہ بھائی یہ اتنی پایا کی ہیں اور ان کے خلاف لڑنا ہے، تو تھوڑا سا مجھے شک پیدا ہوا. یہ صبح کی بات ہے. لیکن دوپہر آتے آتے میرا دل جو ہے مطمئن ہو گیا کہ نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ ہیں اور یہ بغاوت پہ ہیں. تو وہ بھی کیسے؟ ایک حدیث نے مجھے بچا لیا. وہ حدیث کیا بچا لیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی رہبری عورت کرے. تو اس حدیث کی وجہ سے میں کہا نہیں تھا یہ معاملہ. تو پھر جو ہے میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جم کے لڑا، اور پھر فتح ہوئی. اور پھر جو پورا ماجرا تھا وہ آ کے سنا دیے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے اپنا تبصرہ کیے کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم علی کا ساتھ دیے. میں خود اپنے کانوں سے سنی ہوں علی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور قرآن قیامت تک ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پا کے مجھ سے ملاقات کریں. لیکن عام طور سے جو ہے اہل سنت میں سننے ہی کو نہیں ملتا ہے. میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں جو ہے اپنے مدرسے میں 7 سال گزار دیا، اور یہ حدیث کسی جو ہے استاد نے نہیں سنا، کیونکہ وہ مدرسہ جو تھا وہ اہل سنت کا تھا. جبکہ اس کے برعکس جو حدیث جو تھی وہ رات دن سنتے تھے. جو بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور یقینی بات ہے کہ وہ 37 ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شہید ہوئے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بالکل جو ہے حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی شہادت تھی. تو عام طور سے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، گرچہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہوئی ہے، لیکن عام طور سے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام اس کو جان بوجھ کر کے چھپاتے رہے. اور لیکن وہ حدیث ایک صحابی سے منقول ہے جس میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. حضرت ارباض ابن ساریہ کی حدیث ہے، ایک سند ہے، اور صحت کا حکم لگایا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابوبکر کا جو مقام ہے، حضرت عمر کا جو مقام ہے، حضرت عثمان کا جو مقام ہے، وہ تسلیم شدہ ہے امت میں. لیکن جو حدیث پکی سچی 25 صحابہ سے منقول ہے اور متواتر اس کو قرار دیا گیا، پوچھیے اپنے خطیبوں سے، اپنے مولویوں سے، اپنے ملاؤں سے، اپنے واعظوں سے کہ اسے بیان کیوں نہیں کرتے ہیں، جس میں حضور نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. جس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا خطبے سے وہ غائب کیسے ہو گئی؟ اس پر غور کرنا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ حقائق پر غور کیجئے، اور اہل سنت کا یہ نظریہ فلاں، ان باتوں کو چھوڑ دیجئے. یہ دور ختم ہو چکا ہے، اب یہ باتیں نہیں چلیں گی. اور جو بات نبی بڑے اہتمام سے 40,000 صحابہ کے بیچ میں 18 ذی الحجہ سن 10 نبوی میں حج سے واپسی میں غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں اور بڑی تاکید کر رہے ہیں، جہاں بڑی تاکید کے ساتھ اتنے بڑے مجمع میں ایک وصیت کے طور پر حضور حدیث بیان کر رہے ہیں کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. پوچھئے جو سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس صحیح اور متواتر حدیث کو، جس کو امام ذہبی صحیح متواتر کہتے ہیں، سیوطی کہتے ہیں، اجلونی کہتے ہیں، البانی کہتے ہیں، جس حدیث کے تواتر کی بات ہے، اس حدیث کو چھوڑا کیسے گیا، چھپایا کیسے گیا، ڈھکا کیسے گیا، کون عیار گھسے، کون چالاک افراد گھسے جنہیں ملت کو توڑنا تھا، تباہ کرنا تھا، انہوں نے اس حدیث کو کیسے غائب کیا. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر تم حق پرست ہو، اگر تمہیں نبی سے تعلق ہے، تو تم نبی کی اس حدیث کو پہلے بیان کرو.
سنت الخلفاء الراشدین جو حضرت ارباز ابن ساریہ سے منقول ہے ایک سند کے ساتھ، اس کو بیان نہ بھی کرو تو حرج نہیں، لیکن اسے بیان کرو، لازم سمجھو، کیونکہ یہ بڑی پکی حدیث ہے اور ہزاروں صحابہ کے درمیان ایک وصیت کے طور پر حضور پاک علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ اس کو کنارے ڈالنا کبھی بھی خطبے میں آپ نہیں سنیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اہل سنت کا بڑا طبقہ گمراہ ہو چکا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، صحیح حدیثوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور جھوٹی حدیثوں کو لاتے ہیں، یا کم از کم جو ضعیف و منکر حدیث ہے آپ منکر ضعیف مان لو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تو ایسی ضعیف حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو جبکہ صحیح حدیثیں موجود ہیں؟ ان حدیثوں کو بیان کرو، اور جن کے بارے میں حضور نے پھر وہی جن کی مذمت فرمائی کہ وہ باغی ہوں گے، جو جہنم کے داعی ہوں گے، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ خلافت راشدہ کے بعد ان کی ظالمانہ حکومت ہوگی، یہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ لہذا صحیح حدیثوں کو کب تک ترک کرو گے؟ ملک الموت کا انتظار کرو گے جب وہ دھپ رسید کرے گا، جب وہ کہے گا کہ تم نے جھوٹ کو قبول کیا اور سچائی کو رد کیا، تو کہاں جاؤ گے؟ کون تمہاری اس وقت چیخیں سنے گا؟ کون تمہیں اس موت سے بچائے گا؟ توبہ کر لو اے اہل سنت، توبہ کر لو۔ اگر تم سنت سے وابستگی چاہتے ہو تو حقیقت کو پہچانو اور صحیح راستے پر چلو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔